بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ابو لہب کے بارے میں ہے کہ ابو لہب کون تھا۔ ابو لہب عرب کے 4 بڑے رئیسوں میں سے تھا۔ ابو لہب بہت مالدار آدمی تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو لہب نام نہیں کنیت تھی۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بھی تھا، قریشی بھی تھا اور سردار بھی تھا۔ مالدار ہونے کے باوجود کنجوس اور بخیل تھا۔ اس کے سرخی مائل رخساروں کی بنا پر اس کا نام ابو لہب پڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو دین کی دعوت کی طرف بلاؤ، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا۔ جب انہوں نے اپنی بات کہنی چاہی تو ابو لہب نے بولنا شروع کر دیا کہ تم ہمیں جو کہنا چاہتے ہو کہو، مگر ہم سارے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی تمہاری وجہ سے بڑی خرابی ہے، مکے میں گھر گھر لڑائی ہے۔ جو کام شروع کیا ہے اسے یہیں چھوڑ دو تو اچھا ہے، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں اس کام سے روکوں، ورنہ سارا عرب اکٹھا ہو کر تمہارے قبیلے اور قریش کو روکے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور لوگ گھروں کو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہی پیش نہ کر سکے۔ دوسری دفعہ پھر اسی طرح کی مجلس کا اہتمام ہوا اور ابو لہب نے پھر اسی طرح ہوشیاری اور چالاکی سے مجلس کو برخاست کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور اعلان خداوندی سے لوگوں کے سامنے انتہائی فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس مجلس کے اندر ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکی اور انتہائی بے ادبی اور گستاخی سے کہا، ہمیشہ تم پر ہلاکت ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ سورہ لہب نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ اس کے کام میں اس کا مال آیا نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی ایک رسی ہوگی۔ اس صورت میں ہاتھ ٹوٹ جانے سے مراد برباد ہونے کے ہیں، مطلب وہ برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ کسی قابل نہ رہے، اور آخرت میں اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی بھی اس کے غلط کاموں میں اس کے برابر کی شریک تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، وہ اس میں سے کانٹے چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈالتی تھی تاکہ ان کو تکلیف پہنچا سکے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کی موت اس کی لکڑیوں کی گٹھے کی رسی کا پھندا اس کے گلے میں لگنے سے ہوئی، اور قیامت کے دن وہ اسی حال میں جہنم میں داخل کی جائے گی۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی کتاب میں یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی کے بدلے گالی دی، یا کسی کو بد دعا دی ہو، یا کسی کو اس کے بدلے برے الفاظ کہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ رحمت اور رضا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کی وفات پر ابو لہب کا کیا کردار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختے جگر جب فوت ہوئے تو یہ ابو لہب فوراً قریش کے پاس پہنچا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، اور یہ خوشخبری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں رہا، بس محمد تک ہی معاملہ ہے۔ عرب میں نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی قانون، قبائل آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اگر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی تو قبیلے خاندان کے لوگ اس کی حمایت کرتے، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ابو لہب نے قبیلے کے قانون کو توڑا۔ اس کی وجہ سے ہی بنو مطلب کو شعیب بن ابی طالب میں منصور ہونا پڑا، اور ان کا ہی چھوٹا بھائی ابو طالب ساری زندگی قریش کی مخالفت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا، اگرچہ آخر تک ایمان نہیں لائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ چچا کو باپ کا درجہ حاصل تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو فوت ہو چکے تھے، اس لیے ابو لہب کا فرض تھا کہ ایمان بھی لاتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کرتا، لیکن یہ صف اول کا دشمن بن گیا۔ ابو لہب کا انجام یہ ہوا
اسے ایک ایسی بیماری لگی جو چھوت کی بیماری تھی، مطلب جیسے طاعون ہوتا ہے، جو بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ بیماری ہوئی، اس کی اولاد، اس کے رشتہ داروں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی لاش کو ہاتھ لگانے سے بھی سب گریز کرتے رہے اور کتنے ہی دنوں اس کی لاش پڑی سڑتی رہی۔ ابو لہب کے انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔